السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ ظالموں سے نجات کے لیے دور ایسا ہے کہ آپ کے دوست کم ہیں، دشمن زیادہ ہیں، حاسدین زیادہ ہیں، آپ سے جلنے والے، کڑنے والے، آپ کا راستہ روکنے والے اور آپ کے خلاف جادو سحر کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج میں اس کے لیے آپ کو ایک عمل بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور بھی باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی بے حد فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جو صبر کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے، اے لوگوں تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصادقات۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ خیرات دیجئے، ہزار طرح کی پریشانیوں سے بچیں۔ صدقہ بے پناہ تکلیفوں اور پریشانیوں اور مظالموں سے بچاتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں، وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی فریادیں سنتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے، یعنی وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہماری ہر حرکت سے واقف بھی ہے۔ آپ لوگ میرا ویڈیوز دیکھتے ہیں، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کبھی کچھ ایسا زندگی میں اگر وقت آ جائے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے کہ ظالموں سے بچاؤ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے آج میں آپ کو بہت ہی خصوصی چیز قرآن مجید سے بتانے جا رہا ہوں۔ جبکہ حق بات تو یہ ہے کہ لالچ ذلت کی اور بد اخلاقی دشمنی کی چابی ہے۔ لالچ انسان کو ذلیل کراتا ہے اور بد اخلاقی دشمنی کی چابی ہے۔ الحدیث، صبر مومن کا ہتھیار ہے۔ ارشاد سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دنیا کی لذت آخرت کی تلقی، جبکہ دنیا کی تلقی آخرت کی لذت ہے۔ اپنے جو دنیا میں دی جانے والی آپ کو تلقیاں ہیں، اس پر آپ اپنے دل کو افسردہ یا رنجیدہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملے بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ نمازوں کی ضرور پابندی رکھیں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے مذہب اسلام کو پشت پر ڈال دیا اور اس کا اسلام میں کوئی حصہ بھی نہیں۔ مسلمان گھر پیدا ہو جانے سے ہی مومن ہو جانا اور اذان بچے کے کان میں کہنے کے بعد سے اس پر 5 وقت کی نماز بلاغت کے بعد فرض ہوتی ہے۔ نمازوں میں کسی طرح کی کوئی وہ نہ کریں، صدقہ ضرور دیتے رہیں،
آپ کو بتا رہا ہوں ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے 3 دن تک آپ کو 3 دن تک یہ پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور اس کی وقت کی کوئی قائد نہیں ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پہلے دن جس نماز کے بعد پڑھا ہے بقیہ دن بھی اسی نماز کے بعد پڑھیں، تینوں دن اس کو پڑھتے رہیں۔ اور وہ دعا ہے پارہ نمبر 6 آیت نمبر 45، اور سورہ کا نام ہے سورہ الانعام۔ سورہ الانعام آیت نمبر 45، پارہ نمبر 6۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے 3 دن تک 21 دن پڑھنا بہت مفید ہے۔ یہ آیت بہت جلالی ہے، اور اس کو ناجائز پڑھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ صرف اپنے دلی چھوٹی موٹی باتوں کی کہا سنی کی رنجشیں نکالنے کے لیے اگر کوئی اسے پڑھتا ہے تو یقین جانیے وہ اپنے لیے ہلاکت کا سبب بن رہا ہے، وہ خود کا نقصان کرے گا اور بہت شدید نقصان ہوگا۔ جب ظالم کا ظلم ناقابل برداشت ہو جائے، جب ظالم ایسا ہو کہ آپ کو ایذا دینے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، تب آپ اس دعا کو پڑھیں۔ 3 دن تک روزانہ پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت کون سی ہے اسے توجہتاً سماع کریں اور دیکھ لیں اور قرآن مجید سے ملا بھی لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ پھر سے پڑھ رہا ہوں، توجہتاً سنیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے 3 دن تک اسے متواتر کسی ایک نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس شخص کا تصور کر کے اس کے چہرے اس کے سینے پر دم کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے ظلم سے بچنے کی دعا بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کچھ ایسا نہ کریں جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آپ کے ساتھ شامل حال ہو، کیونکہ قرآن مجید کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے ذاتی دشمنیوں اور ذاتی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے آپ کو یہ قرآن پاک عطا کیا گیا ہے نہ کر کے آپ دوسرے سے بدلہ لیں۔ ایسی چیزیں ذہن سے نکال دیں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ دیں، اور اگر اب دیکھا ہے تو کم از کم ایک لائک تو بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ظالموں کو ظلم سے محفوظ فرمائے، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے۔ ظلم کرنے والے وہ شخص جو مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا اس دنیا سے نام و نشان مٹا دے، مذہب اسلام کا عروج عطا فرما دے، آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، اللہ حافظ۔